آل انڈیا آئیڈیل ٹیچرز ایسوسی ایشن یعنی AITA کی جانب سے فراہم کردہ مواد کی بنیاد پر تلنگانہ تعلیمی منظرنامے کے اس جائزے میں خوش آمدید۔ خوش آمدید۔ یہ معلومات مختلف تیلگو اخبارات سے لی گئی ہیں تاکہ اساتذہ کو، آپ سب کو نہیں بلکہ اساتذہ کو، محکمہ تعلیم کی تازہ ترین صورتحال سے آگاہ رکھا جا سکے۔ جی بالکل۔ آج ہم بات کریں گے داخلوں پر، کچھ نتائج پر، پالیسیوں پر اور کچھ زمینی مسائل پر بھی۔ جی آج کوشش یہی ہے کہ ان مختلف ذرائع سے جو اہم نکات ہیں وہ نکالیں اور سمجھیں کہ تلنگانہ کے تعلیمی نظام میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ صحیح۔ داخلوں کے شیڈیول سے لے کر آپ دیکھیں یونیورسٹی کی تبدیلیوں تک اور پھر اسکولوں میں حفاظت کے نئے اقدامات تک، کافی کچھ ہے بات کرنے کو۔ تو پھر شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ان لوگوں سے جو تدریس کے شعبے میں آنا چاہتے ہیں۔ TG ایڈ CET یعنی BEd کورس کے لیے جو انٹرنس ٹیسٹ ہے، جی اس کے داخلے کے لیے ویب بیسڈ کاؤنسلنگ کا شیڈیول آ گیا ہے سال 2025-26 کے لیے۔ بالکل، یہ اہم خبر ہے۔ دیکھیں آن لائن رجسٹریشن جو ہے وہ 21 جولائی سے شروع ہو کر 31 جولائی 2025 تک چلے گی۔ اچھا، 21 سے 31 جولائی۔ جی، اور پھر سرٹیفکیٹ کی تصدیق کا عمل 26 سے 31 جولائی تک ہے۔ ویب آپشنز یعنی اپنی ترجیحات دینا وہ 4 سے 8 اگست، اور پھر جو منتخب امیدوار ہیں ان کی فہرست 9 اگست کو جاری ہوگی۔ امید ہے کہ کلاسز 18 اگست 2025 سے شروع ہو جائیں گی۔ تو یہ تاریخیں کافی اہم ہیں، ان پر نظر رکھنا ضروری ہے۔ بہت ضروری۔ اسی طرح TG ٹیٹ یعنی ٹیچر اہلیت ٹیسٹ 2025، اس کے نتائج بھی آ گئے ہیں۔ جی ہاں، اس کے نتائج بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ tgtet.aponline.in پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ ہال ٹکٹ نمبر اور تاریخ پیدائش چاہیے۔ اور کامیابی کا تناسب کچھ اندازہ ہے؟ جی جو بتایا گیا ہے وہ ہے 33.98%۔ اچھا، تقریباً 34%۔ جی اب یہ شرح ٹھیک ہے، ایک کامیابی تو ہے، لیکن یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا تیاری یا امتحان کے معیار میں مزید بہتری کی ضرورت ہے؟ صحیح کہا، کیونکہ اس سے پھر مستقبل میں کوالیفائڈ اساتذہ کی دستیابی پر بھی اثر پڑتا ہے۔ بالکل۔ یہ تو ہوئی ٹیسٹ اور نتائج کی بات۔ اچھا، یونیورسٹی کی سطح پر عثمانیہ یونیورسٹی میں ایک دلچسپ تجویز سامنے آئی ہے۔ جی، یہ عربی اور فارسی زبانوں کے بارے میں ہے۔ ہاں، انڈر گریجویٹ ڈگری کورسز میں انہیں دوبارہ شامل کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ جی ہاں، یہ زبانیں پہلے پڑھائی جاتی تھیں وہاں، لیکن پھر کسی وجہ سے ختم کر دی گئیں۔ تو اب یہ دوبارہ کیوں؟ کیا طلباء کا مطالبہ تھا؟ اطلاعات تو یہی ہیں کہ طلباء کا مطالبہ بھی تھا، اور ان زبانوں کی جو تاریخی اور ثقافتی اہمیت ہے اسے بھی مد نظر رکھا گیا ہے۔ تو یہ ایک طرح سے ثقافتی ورثے کو بحال کرنے کی کوشش بھی ہے۔ کہہ سکتے ہیں۔ اب اصل چیلنج یہ ہوگا کہ یونیورسٹی اس کو عملی جامہ کیسے پہناتی ہے۔ قابل اساتذہ، وسائل، یہ سب دیکھنا ہوگا۔ بالکل۔ اچھا، یہ تو یونیورسٹی کی بات ہوئی، اب ذرا اسکول کی سطح پر آتے ہیں۔ کچھ عملی مسائل بھی سامنے آئے ہیں۔ جی، جیسے کریم نگر کے کچھ رہائشی اسکول ہیں، گروکلا جنہیں کہتے ہیں۔ ہاں، وہاں اطلاعات ہیں کہ طلباء کو بسوں کی کمی کا مسئلہ درپیش ہے۔ اور دیکھیں، ٹرانسپورٹ جیسی بنیادی سہولت اگر نہ ہو تو بچوں کی تعلیم، ان کی روزمرہ کی حاضری سب متاثر ہوتی ہے۔ صحیح۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ والدین اور ودیا کمیٹی یعنی جو مقامی کمیٹی ہے وہ اس مسئلے کے حل کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ یہ مقامی سطح پر شمولیت کی اچھی مثال ہے۔ بالکل۔ اسی طرح اساتذہ سے جڑے بھی کچھ معاملات ہیں۔ ایک مسئلہ جو کافی عرصے سے چل رہا ہے وہ جونیئر لیکچررز کی ترقیوں کا ہے۔ ہاں، یہ ایک سنگین مسئلہ بنتا جا رہا ہے۔ خبریں یہ ہیں کہ جو لیکچررز سال 2000 سے پہلے بھرتی ہوئے تھے وہ اب تک اپنی ترقیوں کے منتظر ہیں۔ اتنے عرصے سے؟ جی، جبکہ ان سے جونیئر یعنی جو ہائی اسکول ہیڈ ماسٹرز ہیں انہیں پرنسپل کے عہدوں پر ترقی دی جا رہی ہے۔ تو یہ تو نظام میں کوئی تضاد لگتا ہے۔ بالکل، اور ظاہر ہے صورتحال سے ان جونیئر لیکچررز میں کافی بے چینی ہے، ان کی کیریئر کا سوال ہے۔ یقیناً اس غیر یقینی صورتحال کا اثر تو لازماً ان کے مورال پر پڑتا ہوگا۔ پڑتا ہے۔ اسی سے جڑا ایک اور معاملہ وہ اساتذہ کے تبادلوں کا ہے۔ اس پر کیا صورتحال ہے؟ جی، اس پر بات چیت چل رہی ہے۔ توقع یہ ہے کہ شاید یہ جو مقامی انتخابات ہیں ان کے بعد تبادلوں کا عمل شروع ہو۔ اچھا۔ اور اس میں کئی پہلوؤں پر غور ہو رہا ہے، جیسے میاں بیوی کے معاملات ہیں،
باہمی رضامندی سے تبادلے ہیں اور ویب کاؤنسلنگ کے ذریعے کرنے کا بھی سوچا جا رہا ہے۔ لیکن ابھی کوئی حتمی پالیسی نہیں آئی؟ ابھی واضح طور پر نہیں، تو جب تک وہ نہیں آتی غیر یقینی صورتحال تو رہے گی۔ صحیح۔ اچھا، ان مسائل کے ساتھ ساتھ حفاظت کے حوالے سے بھی کچھ اہم اقدامات ہوئے ہیں۔ سی بی ایس ای نے کچھ نئی ہدایات جاری کی ہیں۔ جی ہاں، یہ 21 جولائی 2025 کا نوٹیفیکیشن ہے، تمام سی بی ایس ای سے منسلک اسکولوں کے لیے ہے۔ کیا ہیں یہ ہدایات؟ بنیادی طور پر اسکول کے تمام اہم مقامات پر، جیسے داخلی راستے، راہداریاں، کلاس رومز، لیبز، لائبریری، یہاں تک کہ کھیل کے میدان میں بھی ہائی ریزولوشن سی سی ٹی وی کیمرے لگانا لازمی قرار دیے گئے ہیں۔ یہ تو پہلے بھی تھا شاید۔ جی، لیکن اب خاص بات یہ ہے کہ ان کیمروں میں آڈیو اور ویڈیو دونوں ریکارڈنگ کی سہولت ہونی چاہیے۔ آڈیو بھی؟ جی، اور کم از کم 15 دن کی بیک اپ ریکارڈنگ رکھنا بھی لازمی ہے۔ 15 دن کا بیک اپ؟ یہ تو کافی سخت اقدامات ہیں۔ آڈیو ریکارڈنگ کیوں؟ اس کے پیچھے کیا سوچ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، بظاہر تو مقصد یہی ہے کہ طلباء کے لیے ایک مکمل محفوظ ماحول بنایا جائے، اور اگر خدا نخواستہ کوئی ناخوشگوار واقعہ ہو تو مکمل شواہد موجود ہوں۔ صحیح۔ آڈیو سے شاید یہ بھی ہو کہ کلاس روم یا دیگر جگہوں پر ہونے والی گفتگو بھی ریکارڈ ہو، تاکہ کسی قسم کی بدماشی یا کوئی نامناسب رویہ اس کو روکا جا سکے۔ شفافیت بڑھانے کی کوشش لگتی ہے۔ شفافیت اور جواب دہی، یہ اہم ہے۔ اچھا، ان سب انتظامی اور پالیسی معاملات کے ساتھ ایک اور پہلو جس کا ذکر ملا ہے وہ ذہنی صحت کا ہے۔ جی ہاں، یہ بہت اہم ہے۔ ایک مضمون میں دماغ کو آرام دینے کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے۔ کیا نکات تھے اس میں؟ وہی بنیادی باتیں لیکن بہت ضروری، جیسے مناسب نیند لینا، تناؤ پر قابو پانا، صحت مند غذا کھانا، جسمانی ورزش کرنا اور دماغ کو مصروف رکھنے والی سرگرمیاں کرنا۔ اور یہ صرف طلباء کے لیے نہیں ہوں گی؟ بالکل نہیں، یہ تو تعلیمی ماحول میں موجود ہر فرد کے لیے اہم ہے، خاص طور پر جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اساتذہ پر کتنا دباؤ ہوتا ہے، ترقیوں میں تاخیر، تبادلوں کی غیر یقینی صورتحال۔ جی ہاں، یہ سب چیزیں ذہنی دباؤ کا باعث بنتی ہیں۔ تو یہ مشورے سب کے لیے ہیں۔ بالکل۔ تو آج ہم نے تلنگانہ تعلیم کے کئی پہلوؤں کا احاطہ کیا۔ داخلوں کے نئے شیڈول اور ٹیٹ نتائج سے بات شروع ہوئی۔ جی، پھر ہم نے یونیورسٹی میں عربی فارسی کی ممکنہ واپسی پر بات کی، اور اسکولوں کی سطح پر ٹرانسپورٹ جیسے مسائل، جونیئر لیکچررز کی ترقیوں میں تاخیر، اور پھر سی بی ایس سی کے تحت اسکولوں میں یہ نئے اور سخت حفاظتی اقدامات۔ جی، یہ سب پیش رفت بتا رہی ہیں کہ نظام میں حرکت تو ہے، تبدیلیاں آ رہی ہیں، لیکن کچھ پرانے چیلنجز بھی اپنی جگہ موجود ہیں۔ صحیح۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو نئی پالیسیاں ہیں جیسے سی سی ٹی وی والی، ان پر عمل درآمد کیسے ہوتا ہے، اور جو پرانے مسائل ہیں جیسے تبادلے اور ترقیاں، ان کا حل کب اور کیسے نکلتا ہے۔ بالکل۔ اچھا، آخر میں سامعین کے لیے ایک سوال یا ایک سوچنے کی بات چھوڑ جاتے ہیں جی ضرور۔ کہ یہ تمام پالیسیاں، امتحانات کا دباؤ، روزمرہ کے چیلنجز، ان سب کے بیچ میں ہم یہ کیسے یقینی بنا سکتے ہیں کہ اساتذہ جو اس پورے نظام کی بنیاد ہیں وہ نہ صرف اپنا کام کرتے رہیں بلکہ وہ جو تدریس کا اصل جذبہ ہے، وہ جو علم کی روشنی پھیلانے کا جذبہ ہے، اسے بھی زندہ رکھ سکیں؟ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت اہم نکتہ ہے۔